پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 26 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ نائب امریکی صدر مائک پینس نے جمعے کے روز ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی اور ان سے ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شام کے شمالی علاقے میں پیر کو الصبح کیے جانے والے میزائل حملے میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی حامی ایک ملیشیا کے 26 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کی اولین ترجیح اسرائیلی فلسطینی عمل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرنا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز جرمن چانسلر کے ہمراہ اس بات پر زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والی ٹیم نے اتوار کو یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی نقل مکانی سے پیدا ہونے والے بحران کے حل کے لیے بھرپور کام کرے گی۔ وسطی امریکہ کے تقریباً 50 تارکین وطن نے اتوار کے روز خود کو امریکی سرحدی انسپیکٹروں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تقریباً 1 ماہ تک میکسیکو کے راستے ایک کارواں میں سفر کیا جو امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے نے پاکستانی نژاد رکن پارلیمان ساجد جاوید کو ملک کا نیا وزیر داخلہ مقرر کیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 26 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں 8 صحافی بھی شامل ہیں۔ 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 5 صحافی شامل ہیں۔ داعش نے اپنے خبر رساں ادارے امق کے ذریعے افغانستان میں میڈیا ورکرز پر اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مقامی صحافیوں کی نگراں افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی نے اپنے صحافیوں کی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو فری یورپ کی محرم درانی سمیت 2 خواتین صحافی بھی حملے کا شکار ہو گئی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اپنے کابل میں چیف فوٹوگرافر شاہ مرائی کی موت کی تصدیق کی ہے۔ RAF کے 2 مرد صحافی بھی مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ ملک کے سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقے کابل میں خودکش حملے میں 8 صحافیوں سمیت 26 افراد کی ہلاکت کی مذمت کر رہے ہیں۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے منگل کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ کابل حملے میں ہلاک ہونے والے صحافیوں میں 2 خواتین جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ حاصل کی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، کابل میں ہونے والا یہ جو حملہ تھا صحافیوں پر مہلک ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کابل میں آج جب یکے بعد دیگرے جو 2 خودکش دھماکے ہوئے، پہلے خودکش دھماکے کے کچھ 15 منٹ کے بعد دوسرا خودکش دھماکہ ہوا، اور ایک ایسے وقت جب وہاں افغان صحافی بڑی تعداد میں موجود تھے اور دیگر امدادی جو اداروں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار وہ جائے وقوع پر پہنچے، تو اس دوران ایک صحافی کے روپ میں ہی دوسرا خودکش حملہ آور وہاں پہنچا اور دھماکہ ہوا، جس سے صحافیوں کا جانی نقصان ہوا۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس توقع کا اظہار کیا گیا کہ بہادر افغان جو عوام ہے ان کا جو دہشت گردی کے خلاف عزم ہے وہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے کم نہیں ہوگا۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا کہ نہ صرف اسلام آباد ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے بلکہ اس کے خاتمے تک اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ادھر پاکستان میں صحافیوں کی ایک بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کے خلاف منگل کو پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا اور ملک کے جو مرکزی پریس کلب ہیں وہاں سیاہ پرچم لہرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں سیاسی کارکن ہیں
وہ بھی اسے صحافیوں پر اور افغان عوام پر ایک بدترین دہشت گردی کا حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے ساتھی تھے محمد اشتیاق، جو افغان حملے کے بارے میں تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ نائب امریکی صدر مائک پینس نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے۔ ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ نائب صدر نے داعش کے حالیہ حملوں میں افغان عوام کی ہلاکتوں پر انتظامیہ کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا، جو اپنے ملک کے انتخابی عمل میں شرکت کے خواہاں ہیں۔ شام کے شمالی علاقے میں پیر کو الصبح کیے جانے والے میزائل حملے میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی حامی ایک ملیشیا کے 26 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے ہما اور حلب کے فوجی اڈوں پر کیے گئے۔ شامی عہدیداروں نے یہ تفصیل نہیں دی کہ حملوں کا ذمہ دار کون ہے۔ شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم کا کہنا ہے کہ حملہ بظاہر اسرائیل نے کیا، جس کا ہدف شام کے شمال میں واقع بریگیڈ 47 نامی فوجی اڈے پر موجود ہتھیاروں کا ایک گودام تھا، جہاں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل رکھے ہوئے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ 7 ایرانی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے تاحال اس حملے میں ملوث ہونے سے متعلق الزام کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، لیکن اسرائیل شام میں گزشتہ 7 سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران بارہا مختلف اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے۔ رواں ماہ کے آغاز پر بھی اسرائیل نے شام کے وسطی صوبے حمص میں T4 نامی ایک فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 7 ایرانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ روس اور ایران نے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی تھی، لیکن اسرائیل نے تاحال اس الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کی اولین ترجیح اسرائیل فلسطینی امن عمل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی مذاکرات میں واپس آ جائیں۔ پومپیو پیر کے روز اردن میں باتیں کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ بننے کے بعد سمندر پار ملکوں کے پہلے دورے میں وہ یہاں پہنچے تھے، جہاں دارالحکومت عمان میں انہوں نے اپنے ہم منصب ایمان صفادی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کے بعد انہوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ اردنی وزیر خارجہ صفادی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ مشرق وسطی کے امن کا واحد حل 2 ریاستی ہے، جس میں مشرقی یروشلم کے ساتھ ایک خود مختار آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو۔ جرمن چانسلر کے ہمراہ کھڑے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اس بات پر زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے اسے روکنے کا معاہدہ ختم بھی ہو جائے۔ ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا پائیں گے، یہ معلوم کرنے پر کہ اگر ایران پھر سے جوہری ہتھیار تشکیل دینے لگتا ہے یا سن 2015 کا معاہدہ، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، ترک ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا اقدام کریں گے۔ صدر نے کہا کہ میں آیا ایسا ہو یا نہ ہو کی بات نہیں کرتا، میں فوجی طاقت استعمال کروں گا۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اخباری کانفرنس میں ٹرمپ کے ہمراہ موجود تھیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والی ٹیم نے اتوار کو یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی نقل مکانی سے پیدا ہونے والے بحران کے حل کے لیے بھرپور کام کرے گی۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں اور سرحدی علاقوں میں 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ یہاں کا دورہ کرنے والے سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد صورتحال کا خود سے جائزہ لینا ہے۔ وسطی امریکہ کے تقریباً 50 تارکین وطن نے اتوار کے روز خود کو امریکی سرحدی انسپیکٹروں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تقریباً 1 ماہ تک میکسیکو کے راستے کاروان میں سفر کیا تھا، جو امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان اس کاروان کو امریکہ کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں، جو 25 مارچ کو گوئٹے مالا کی سرحد کے نزدیک ٹیمپاچولا شہر سے شروع ہوا تھا۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھیریسا مے نے پاکستانی نژاد رکن پارلیمان ساجد جاوید کو ملک کا نیا وزیر داخلہ مقرر کیا ہے۔ ساجد جاوید کا تقرر وزیر داخلہ ایمبر رڈ کی جگہ کیا گیا، جنہوں نے برطانیہ میں مقیم تارکین وطن سے متعلق حال ہی میں سامنے آنے والے ایک تنازع پر استعفیٰ دے دیا تھا۔
साजिद जावेद गुज़श्ता 18 माह से थेरेसा मे की काबीना में हाउसिंग, कम्युनिटीज और लोकल गवर्नमेंट के वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो इससे कबल कंजरवेटिव पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत में सकाफत और कारोबार के वजीर भी रह चुके हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज।